8واں کنواں ہے بئر ایہاب۔ یہ کنواں حضرت فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے بالکل ساتھ ہے۔ اس جگہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی فاطمہ رہا کرتی تھیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے، لیکن ان کو فاطمۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے، اور یہ جو گھر ہے یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا گھر ہے، ان کا نام بھی فاطمہ تھا، لیکن یہ صحابیہ نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بہت عرصے بعد ان کی ولادت ہوئی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت فاطمۃ الزہرا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش گاہ ہے، جبکہ یہ بات درست نہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے قریب ہی ہوتا تھا، وہ جگہ اب روضہ مبارک کی جالیوں کے اندر آ چکی ہے۔ تو بہرحال بئر ایہاب یہ حضرت فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا کنواں ہے۔ اس کے بعد ہے بئر بصہ، یہ بنو خدرہ قبیلے کا کنواں تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق اسی قبیلے سے تھا۔ یہ کنواں مطعم البیک کے دروازے کے بالکل قریب ہی واقع ہے۔ اس کنویں کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہاں جمعے کے لیے غسل فرمایا تھا، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے بھی یہ جگہ بہت مشہور ہے۔ اور یہ جو آپ پانی کا فوارہ دیکھ رہے ہیں یہ بئر بصہ اسی کے نیچے ہے۔ 10واں کنواں بئر بضاعہ، جس کا حدیث کی کتابوں میں بہت تذکرہ ملتا ہے، یہ بنو ساعدہ قبیلے کا کنواں تھا، جس کے سردار تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، اور بنو ساعدہ یہ خزرج قبیلے کی ایک شاخ تھی۔ اسی کنویں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشہور حدیث ارشاد فرمائی تھی، ان الماء طہور لا ینجسہ شیء، کہ پانی اگر دیکھنے میں صاف اور پاک ہو تو وہ پاک ہی شمار ہوگا، اس کے نجس ہونے کے بارے میں شک اور وہم نہیں کرنا چاہیے۔ پھر بئر بضاعہ کے ساتھ ہی بنو ساعدہ قبیلے کی بیٹھک ہوا کرتی تھی، جہاں پر وہ اہم مشورے کیا کرتے تھے، اور اسی جگہ مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ چنا تھا، یعنی مہاجرین اور انصار صحابہ نے متفق ہو کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت خلافت کی تھی۔ تو یہ واقعہ اسی جگہ پیش آیا، اور یہی واقعہ اس جگہ کی اصل وجہ شہرت ہے۔ پھر اس باغ کے بعد بہت بڑا خالی ایریا ہے۔ اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کا بازار ہوتا تھا۔ تمام صحابہ اپنی چیزوں کی خرید و فروخت اسی جگہ کیا کرتے تھے، اور یہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دی تھی تاکہ وہ اس جگہ اپنا بازار بنائیں، کیونکہ یہودیوں کے بڑے بڑے بازار اس وقت مدینہ میں ہوتے تھے، سوق بنو قینقاع یا سوق بنو نذیر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ مسلمانوں کا اپنا الگ بازار ہو، تو اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر پھر مسلمان خرید و فروخت کیا کرتے تھے۔ گویا 1400 سال پہلے اسلامی بازار یہاں لگتا تھا، تو اس لحاظ سے یہ سوق المناخہ مشہور جگہ ہے۔ پھر اس کے بالکل آگے مسجد علی ہے، جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں عید کی نماز ادا کی جاتی تھی۔ پھر اس سے چند قدم آگے مسجد ابو بکر ہے، جہاں پہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں عید کی نماز کی امامت ہوتی تھی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں شاید حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، ایسی بات نہیں ہے۔ ان کا گھر تو مسجد نبوی شریف کے 2 نمبر گیٹ باب ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تھا، اس لیے وہاں آج بھی ایک جملہ لکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا، ھذہ خوخۃ سیدنا ابی بکر، تو گھر وہاں تھا۔ یہاں پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں عید کی نماز کی امامت ہوتی تھی، اور اس مسجد کے دروازے پر تاریخ لکھی ہوئی ہے 1254 ہجری، یعنی آج سے تقریباً 195 سال پہلے اس موجودہ مسجد کو سلطان محمود ثانی نے تعمیر کروایا تھا۔ اور اس مسجد کے بالکل آگے مسجد الغمامہ ہے، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ غمامہ کا معنی ہے بادل، تو عید کی نماز کی امامت کے دوران بادل آپ پر سایہ کیے رکھتے تھے، تو اس لیے اس مسجد کا نام مسجد الغمامہ مشہور ہو گیا۔ اور اس سے تھوڑا آگے کی طرف جائیں تو ایک اور پرانی مسجد ہے، مسجد عمر، وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں عید کی نماز ہوا کرتی تھی۔ تو یہ چاروں مساجد آج سے 200 سال پہلے سلطان محمود ثانی کے زمانے کی تعمیر ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے ان جگہوں پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 90 ہجری میں مساجد تعمیر فرمائی تھی۔ البتہ ان مساجد کی موجودہ عمارت یہ 200 سال پرانی ہے۔
پانچویں مسجد مسجد الاجابہ، یہ بنو معاویہ قبیلے کی مسجد تھی۔ یہاں پر خاص واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں اللہ سے مانگی تھیں، ان میں سے 2 دعائیں اللہ نے قبول فرما لیں۔ اجابہ کا معنی ہوتا ہے دعا کی قبولیت، تو یہاں پر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 دعائیں قبول ہوئی تھیں، اس لیے اس مسجد کو مسجد الاجابہ کہا جاتا ہے۔ آپ کی یہ دعا کہ میری امت میں اختلاف نہ ہو، یہ قبول نہیں ہوئی، البتہ اس کے علاوہ 2 دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیں۔ پہلی دعا یہ تھی کہ میری امت پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو جو پوری کی پوری امت کو ختم کر دے، اور دوسری دعا یہ فرمائی تھی کہ میری امت پر ایسا قحط مسلط نہ ہو کہ پوری امت اس کی لپیٹ میں آ جائے، تو یہ 2 دعائیں اللہ نے قبول فرما لیں۔